عمیر ساجد کریں سر ان فیوچر وچ ون از بیسٹ فیلڈ کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی سائبر سیکورٹی سافٹ ویئر انجینئرنگ روبوٹکس اور ادر ڈسپلنز ان کمپیوٹر فیلڈ. عمیر بھائی پتہ بات کیا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ بات فیلڈ کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے بندے کی. اگر ایک بندہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اگر اپنے مریضوں کی صحیح علاج نہیں کر پاتا, اور دوسری سائڈ پہ علامہ اقبال ہے جو ایک شاعر ہے, تو اب جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان سے علامہ اقبال کا بہت بڑا مقام ہے. وہ شاعر ہوا تو بہترین شاعر ہوا. تو شعبے کا کبھی سکوپ نہیں ہوتا, سکوپ بندے کا ہوتا ہے. باقی اگر آپ یہ بات کریں کہ اسپیسیفک ڈیٹیل میں اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ کس فیلڈ میں سکوپ ہے, میرے خیال میں سائبر سیکیورٹی میں بہت زیادہ ہے اگر فیلڈ کی بات کریں. اور سائبر سیکیورٹی میں بھی فائنینشیل سائڈ پہ فائنینشیل سیکیورٹی, فائنینشیل سائبر سیکیورٹی, یہ اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بہت بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں تو فائنینشیل سائبر سیکیورٹی میں آپ چلے جائیں. میں آپ کو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو کیا رہا ہے دنیا میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جس کو لوگ ابھی آرام سے دبا رہے ہیں وہ ہے فائنینشیل سسٹم. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جس ملک کے پاس ہر ملک کے پاس ریزرو ہونے چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ریزرو کم ہو رہے ہیں, فلانے کے ریزرو کم ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے جس ملک کے پاس جتنے بھی ریزرو ہوتے ہیں نا پرانے زمانے میں, ان کو اتنا سونا رکھنا ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی بادشاہ کسی بندے کو کوئی انعام دیتا تھا تو وہ سونا دیتا تھا, تو اس کے پاس مطلب ہے قیمتی چیز تھی تو وہ قیمتی چیز دے رہا تھا. اب کیا ہو گیا ہے, اب پوری دنیا میں جو ڈالر سسٹم ہے یہ ہوا میں ہے, یہ ہوا ہے. اگر امریکہ ایک ڈالر ایشو کرتا ہے تو بندہ پوچھے کہ بھائی جو ڈالر تم دے رہے ہو تو کیا اس ڈالر کے جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑا کنسیپٹ سمجھاتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جب کوئی ڈالر دیتا ہے, جب کوئی پیسہ دیتا ہے, میرا بٹوا اگر میرے پاس ہو, ابھی میرے پاس دیکھتے ہیں کون سے پیسے نکلتے ہیں, دیکھتا ہوں میرے پاس. ہاں دیکھو میرے پاس ایک ڈالر ہے, اور ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ لکھا ہوتا ہے, کسی بھی روپے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دس نوٹ از لیگل ٹینڈر فار آل ڈیٹس اینڈ پبلک اینڈ پرائیویٹ. ہاں, پبلک اینڈ پرائیویٹ. ٹھیک ہے, اس ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی امریکہ کی کمپنی, امریکہ جو ملک ہے, وہ اس طرح کا ڈالر ایشو کرتا ہے تو اس کے پاس اس ڈالر جتنے اثاثے بھی ہیں. اگر وہ اربوں کے جو ہے نا ڈالر ایشو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پاس اربوں کے اثاثے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے, اب کسی کو نہیں پتا کہ یار امریکہ اگر $200 $500 چھاپ دے تو کیا اس کے پاس اتنے اثاثے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دنیا کے اثاثوں کی کتنی قیمت ہے اور کون اس کا ڈیسائیڈ کرے گا. اس حوالے سے کرپٹو نے, بٹ کوائن نے شروع کر دیا کہ دنیا کے بٹ کوائن کو جو ہے نا آپ کرنسی کے طور پر ڈیل کرنا شروع کر دو. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں فزیکل کم اور کاغذوں میں بہت زیادہ ہیں. کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لو اور لاکھوں کروڑوں ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دو, تو اور بینکس آئے دن ہیک ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کی فزیکل بیک گراؤنڈ پہ کچھ ابھی سٹانس رہا نہیں ہے. اب جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس میں بہت بڑا ڈالر میں فلاح یہ ہے کہ وہ ایک ہائپ ہے, اور یہ کسی بھی ٹائم کوئی یہ جو سسٹم ہے سینٹرل بینکس کے, یہ اگر کسی ہیکر کے ہاتھ لگ گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو فائنینشیل سائبر سیکیورٹی کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, اس کا اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ فنڈنگ چل رہا ہے 80% وہ اسرائیل میں چل رہا ہے. آپ کبھی آپ کے پاس وقت ہو, میں تو کیونکہ خود ایک استاد ہوں, محقق ہوں, ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو سائبر سیکیورٹی کو, بینکس کے پیسوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے, اس وقت اس کی جو سب سے بڑی تحقیق چل رہی ہے وہ امریکہ میں ہے. سوری وہ سری لنکا میں, اسرائیل میں ہے. اس گندے ملک کا نام بھی میرے منہ سے نہیں آتا. تو یہ سائبر سیکیورٹی میں اگر ہمارے لوگ ہوں گے اسپیشلی فائنینشیل سائبر سیکیورٹی میں, تو بہت اچھا مستقبل ہوگا آپ کا. اور میری دعا ہے آپ کچھ اچھا کر سکو اگر آپ اس شعبے میں جاتے ہیں تو. کیونکہ ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ سب ڈالر کا جو سسٹم ہے نا یہ ہوا میں ہے.